حضرت جنید بغدادی کا ایک مرید تھا جو ہر وقت آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ کے پاس بیٹھتا تھا، آپ کے چاہنے والوں تک کی وہ خدمت کیا کرتا تھا۔ حضرت جنید بغدادی بھی اس سے محبت فرماتے تھے، چونکہ مرشد جو ہوتا ہے وہ اپنے مریدین سے بے پناہ محبت کرتا ہے، ان کے لیے دعائیں دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سچے پکے سنی صحیح العقیدہ مرشد کے ہاتھ پر بیعت ہو جانا چاہیے، تاکہ دنیا میں بھی ان کی دعائیں ساتھ رہیں اور آخرت میں بھی ان کی دعائیں ساتھ رہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی کا یہ مرید جو تھا چند دن غائب ہو گیا، تو حضرت جنید بغدادی نے پوچھا کہ وہ میرا مرید جو آتا تھا وہ کہاں ہے، چونکہ آپ کو بڑا لگاؤ ہو گیا تھا۔ تو آپ کے دوسرے مریدین نے کہا حضور وہ تو خود مرشد بن گیا، وہ تو ولایت کا دعویٰ کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں بھی اللہ کا ولی ہوں اور مقربین میں شامل ہوں۔ حضرت جنید بغدادی مسکرائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس کے پاس لے کر کے چلو۔ جب حضرت جنید اس کے پاس پہنچے تو اس نے آپ کا کوئی ادب نہیں کیا، نہ استقبال میں کھڑا ہوا، نہ آپ کے سامنے خندہ پیشانی سے پیش آیا، بلکہ اپنی کرسی پر بیٹھا رہا۔ اور حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے پوچھا کہ میرے مرید تو کیوں نہیں آتا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے اب آپ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں خود اللہ کا ولی بن گیا ہوں اور میرا مقام آپ سے بھی زیادہ ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ ہر رات جب میں سوتا ہوں 2 فرشتے آتے ہیں اور مجھے جنت کی سیر کراتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور جنت کا دیدار کر کے میں آتا ہوں۔ کیا آپ نے یہ کبھی کیا ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی مسکرانے لگے اور آپ نے ارشاد فرمایا جب آج تم جنت کی سیر کرنے جاؤ، جب آج تمہیں فرشتے لے کر کے جائیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ لینا۔ حضرت جنید بغدادی لوٹ کر کے آ گئے۔ مریدوں کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے آپ کا مرید۔ اب کیا ہوتا ہے کہ رات کا وقت آتا ہے، وہ سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتا ہے اور سو جاتا ہے، اسی طریقے سے جو ہر دن فرشتے اس کے گمان میں آتے تھے وہ پھر آئے اور اسے لے کر کے چلنے لگے۔ اب راستے میں اسے خیال آیا کہ میرے مرشد نے یہ کہا تھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ لینا، پھر دیکھے جنت کی سیر کیسی ہوتی ہے۔ تو اس کے دل میں یہ خیال آیا، فوراً اس نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب تو ماجرا ہی الگ ہو گیا، اب تو کائنات ہی پلٹ گئی۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا یہ فرشتے اور مجھے جنت میں لے جاتے ہیں۔ جب اس نے اس کلمے کا ورد کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک گندگی پر بیٹھا ہوا ہے، کوڑے کھانے پر بیٹھا ہوا ہے جہاں پر لوگ کوڑا ڈالتے ہیں، اور اس کی آنکھ جب کھلتی ہے تو حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں آتا کہتا حضور مجھے معاف فرما دیجئے، لیکن یہ ماجرا کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا ماجرا یہ تھا تو میرے پاس آتا تھا، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا تھا، کوئی گناہ قصدن نہیں کرتا تھا، اللہ اللہ کرتا تھا، وضو کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، میری خدمت، مریدین کی، مخلوق خدا کی خدمت کرتا تھا۔ یہ کار خیر اور ثواب کا کام ہے۔ شیطان ان چیزوں سے بہت ناراض ہوتا ہے چونکہ وہ انسانیت کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جب تو میرے پاس آتا تھا تو نیکیاں کرتا تھا، تو وہ تیرے خواب میں آئے، وہ فرشتے نہیں تھے، وہ شیطان تھے، اور وہ تجھے لے جاتے تھے صرف دکھاوے میں، خواب میں وہ دکھاتے تھے جنت، در حقیقت وہ جنت نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ نہایت ہی ذلیل شے ہوا کرتی تھی کہ جب تیری آنکھ کھلی تو تو نے کیا دیکھا کہ کوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، گندگی پر تو ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں توبہ کرتا کہتا حضور یقیناً مرشد کامل کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ دنیا و آخرت کی جتنی بھی منزلیں ہیں وہ مرشد کامل کے ذریعے آدمی ادا کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے مرشد کو چھوڑا تو آپ نے دیکھا کس طریقے سے گمراہی کے دلدل کی طرف جانے لگے کہ شیطان فرشتے کے روپ میں آئے اور وہ یہ سمجھ رہا مجھے جنت دکھا رہے ہیں، در حقیقت وہ جنت نہیں تھی، وہ کیا تھا جو ہم لوگ اپنی بستی کا کوڑا نکال کر کے ایک ڈھیر بنا دیتے ہیں اس میں وہ لے جاتے تھے، لیکن اسے محسوس یہ کرواتے تھے کہ گویا وہ جنت میں ٹہل رہا۔